داستان کربلا کا جو موضوع ہے اتنا وسیع ترین ہے کہ اس پہ مسلسل 10 راتیں بھی گفتگو کی جائے تو امام حسین کی کہانیاں، امام حسین کی داستان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ امام حسین سے سچی محبت پیدا کرنی، اور جب آپ کے دلوں میں امام حسین کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یقیناً آپ سالوں بھر امام حسین کی داستان سننے میں منہمک رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کی رات ہم لوگ یہاں بیٹھ گئے بس آج ہی سن لینا ہے، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دینا ہے، کل کہیں گے کہ امام صاحب کی تقریر بہت ہی اچھی ہوئی اور قاری عبدالحنان کی تقریر بہت اچھی ہوئی، قاری منور کی نقابت بہت اچھی ہوئی، کل دن بھر پوچھتے رہیں گی، لوگوں کے نگاہوں میں دماغوں میں ساری باتیں آتی رہیں گی، لیکن کل جیسے ہی درگزر نکل جائے گا ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ اگر امام حسین کے تذکرے کو سننے کا دل رکھتے ہیں، آپ کے سینے میں اگر امام حسین کی سچی محبت ہے، آپ کے سینے میں اگر امام حسین سے اللہ کے دین کی سچی محبت ہے تو آپ کو وہ دن پیش کرنا ہوگا، آپ کو وہ ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ عبدالحنان نے اس کی ساری رات بولنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ سامنے آ جائیں۔ سننا چاہتے ہیں، برداشت کرنا چاہتے ہیں، آپ خدا کے لیے امام حسین کی سچی محبت اگر آپ کے سینے میں ہے تو آپ قریب آ جائیں گے۔ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجمع میں اگر کہیں پہ گیپ ہو، خالی جگہ ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور جب مجمع میں شیطان آ جائے تو آپ کو نیند آنے لگے۔ اب پتہ چلا کہ تقریر کرتے کرتے ہم کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سن کچھ رہے ہیں، ہے نا؟ لہذا حضرات بالکل آپ کی نظر میری نظر سے ملا جائے۔ میں نے تقریر شروع نہیں کیا، میری تقریر شروع ہوئی، اب میں نے تقریر شروع بھی نہیں کیا، میں تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، تو آپ لوگ سننے کے تیار ہیں؟ ایک آدمی دو آدمی تو کشش والے ہیں۔ یہ مسجد ہے، سب سے پہلے بات کیا ہے؟ یہ مسجد ہے، اور مسجد کیا ہے؟ خدا خانہ ہے۔
کا گھر ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور دنیا میں سب سے بری جگہ اگر کچھ ہے، کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم آپ مسجد میں ہیں تو مسجد کا ادب و احترام، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھلنا کودنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ بھی اگر ہم اور آپ کہتے ہیں تو بالکل ادب و احترام کے دائرے میں کریں، ہے نا؟ کیونکہ مسجد میں شور شرابہ ہو ہنگامہ کرنا بھی منع ہے نا؟ تو ہم بالکل آپ کو جس طریقے سے جمعہ کی خطبہ میں پڑھتے ہیں اسی حساب سے آپ کو سنانے کی کوشش کروں۔ مسجد کا پروگرام کچھ اور ہوتا ہے، جلسہ کا پروگرام کا مرحلہ کچھ اور ہوتا ہے، محفل میلاد پاک کا مرحلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہماری جو تھنکنگ ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ جیسا ماحول دیکھتا ہوں اسی حساب سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ تو ابھی میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، خدائے وحدہ لا شریک کی رضا مندی کے لیے دنیا میں قتل ہوتے ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، یہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کتاب کہہ رہا ہے، جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ جب اس کو کھولتے ہیں تو شروع میں سورۃ فاتحہ نظر آتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ بالکل سمپل طریقے سے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ قرآن کا یہ فرمان ہے، قرآن کا یہ حکم ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا کہ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلوار کے سائے۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حدیثان محترم، ابھی قاری اقبال صاحب بہت ہی اچھوتے انداز میں، بہت ہی بہترین انداز میں کرامات کربلا، حضرت امام حسین کی داستان، حضرت امام زین العابدین کی داستان، مسلم بن عقیل کی داستان آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ آپ سماعت بھی کر رہے تھے۔ کاش کہ یہی جستجو، یہی محبت، یہی لگن ہمارے دلوں میں اگر سالوں بھر لگا رہے تو ہمارا دل ایسے ہی کام ہے۔ محمد سے
صحابی 72 جانثال ساتھی جو آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، ایک کے بعد دیگر کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، اور شہید کہا کس کو جاتا ہے؟ تو شہید کہا اس کو جاتا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والا کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، انتقال کرنے والا کا ہاتھ اور پیر اس کے جسم سے الگ ہو چکے ہیں۔ ہماری اور آپ کی نظر دیکھتی ہے کہ مردہ کے زمین پر گر چکا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے خبردار، تم انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر دولت حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ غلط۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی علماء ہیں ہماری سنیت کا، ان کا کہنے کا مدعا یہ ہے کہ امام حسین کسی شہرت کے لیے کربلا کی سرزمین پہ تشریف نہیں لے گئے تھے، کسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر تشریف نہیں لے گئے تھے۔ آپ گئے تھے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حضرت ملت اسلامیہ آپ نے بہت لمبی طویل گفتگو حضرت قاری اقبال صاحب سے سوال کر چکا ہے، میں تھوڑی سی وقت لوں گا آپ کا، اور بالکل اس کو اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کر دیں گے تو اسی تذکرہ شہادت سے میں